يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محرم الحرام کی 10 روزہ روحانی محافل میں آج ہم چوتھی محفل پاک میں شریک ہیں، اور آج حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اولاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی. یہ بات ذہن میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ان چاروں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عفیفہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے چھوٹی تھی، اور نبی علیہ السلام کا ان سے پیار سب سے زیادہ تھا. یہاں تک کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آتا دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی بڑی شان ہے کہ سارا زمانہ نبی کا احترام کرتا ہے، سارا زمانہ نبی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن نبی سیدہ خاتون جنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مورخین محدثین نے لکھا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا مشابہت رکھتی تھی، چلنے کا، بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز سیم ویسے ہی تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جب تشریف لاتی نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اور جب بارگاہ خدمت میں حاضر ہو جاتی تو نبی علیہ السلام آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان سے لاڈلا پن، پیار، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوکھی تھی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی کی اور بیٹیاں ہی نہیں تھیں. آپ نے سماعت کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. اب ایک سوال کرتے ہیں کچھ لوگ دوسرے مذہب کے، دوسرے فرقے کے، وہ کہتے ہیں جی ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسائیوں کا مناظرہ طے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اپنی آل اولاد لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی طرف جانے لگے، کھلے میدان میں مناظرہ مباہلہ ہونا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو ساتھ لیا اور اپنے نواسے کو ساتھ لیا، نواسوں کو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا. اب وہ یار لوگ کہتے ہیں کہ اگر اور بیٹیاں تھیں تو پھر حضور نے ان کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ بڑا سوال کرتے ہیں. اگر اور بیٹیاں تھیں تو نبی نے ان کو کیوں نہیں ساتھ لیا، صرف فاطمہ کو کیوں ساتھ لے گئے؟ تو یاد رکھیں اس واقعے سے پہلے نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں انتقال کر گئی تھی. یہ جب واقعہ پیش آیا
اس وقت صرف خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا ہی موجود تھی۔ اب وہاں جانے کے لیے صاف کہہ رہے انہی کو ساتھ لے جانا تھا جو زندہ تھی، قبر والوں کو تو ساتھ نہیں لے جانا تھا۔ اور یہ اتنی بے وقوفی اور جہالت کی انتہا ہے، لا علمی کی انتہا ہے، اور وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں ان کے ذاکر کہ ہم بڑے علم والے ہیں، لوگوں کو رلا لیتے ہیں۔ اتنی جہالت ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا اور نبی علیہ السلام کی شہزادیاں کب تک انتقال کر گئی تھی۔ تو یہ جہالت ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی ایک شہزادی موجود تھی جن کو حضور اپنے ساتھ لے گئے۔ خیر، یہ درمیان میں ایک سوال کا جواب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے سب سے بڑے حضرت حسن، دوسرے نمبر پہ حضرت حسین، اور تیسرے نمبر پہ حضرت محسن۔ عموماً لوگوں کو یہ 2 نام یاد ہیں، حسن و حسین، ٹھیک ہے؟ لوگ نعرہ بھی لگاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، وہ تو ایک کا نام لیتے ہیں۔ بعضوں کو کچھ بعد میں تھوڑی سی عقل آئی تو انہوں نے کہا نہیں کہ یوں نہیں لگانا چاہیے، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یوں لگائیں یا حسن یا حسین، لیکن ان سے بھی کمی رہ گئے۔ تیسرے بھی ہیں، حضرت محسن ان کا نام ہے، اور محسن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، مشہور بھی اسی وجہ سے نہیں ہوئے، بالکل چھوٹی سی عمر میں یہ انتقال فرما گئے تھے۔ تو 3 بیٹے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ اور آپ کو رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب اور ام کلثوم۔ آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ یہی 2 نام حضرت فاطمہ کی بہنوں کے بھی تھے، تو آپ نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ حضرت علی شیر خدا کی بیٹی زینب حضرت فاطمہ سے، اسی طرح حضرت ام کلثوم بھی حضرت علی شیر خدا کی بیٹی ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی اس لاڈلی بیٹی سے 5 نواسے، 3 نواسے اور 2 نواسی۔ اس طرح حضرت خاتون جنت کی اولاد کتنی ہوئی؟ 5۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہی چل رہا ہے آج تک، یعنی حضرت امام حسن سے اور امام حسین سے، ان دونوں سے، کیونکہ حضرت محسن تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان دونوں سے، یعنی آج بھی کہیں دنیا کے کسی کونے میں آپ کو کوئی سید ملے گا، وہ یا تو حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا، یا حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا۔ اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، جیسے ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے ہمارے داتا علی حجویری علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی، ان کو کہتے ہیں نجیب الطرف ہے، دونوں نسبتیں جن کو مل گئی۔ حضرت امام حسن کی اولاد کی نسبت بھی مل گئی، امام حسین کی اولاد کی نسبت بھی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ باقی کسی بیٹی کی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چل سکا۔ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کا اولاد کا سلسلہ یا تو ہوئی نہیں، یا ہوئی ہے تو ان کی اولادیں بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ تو یوں یہ سلسلہ، اب جیسے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب، ان کی اولاد کے حوالے سے آپ نے ذکر کل سن لیا، اور حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، یا بعض روایات کے مطابق 2 بچے پیدا ہوئے لیکن بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ، ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی 2 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گیا۔ تو آج تک جتنی اولاد نبی علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے ہی چل رہا ہے، حسنی حسینی سید۔
اور پھر اس آیے مبارکہ انا اعطیناکل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اس کا مفسرین کرام نے جہاں بہت ساری تفسیریں کی ہیں، وہاں ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، یہاں کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا معنی ہوتا ہے کثرت، یعنی ہم نے آپ کو ایسی بیٹی عطا فرما دی ہے جس کا سلسلہ کثرت سے قیامت تک جاری رہے. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کا آخری حصہ ان شانیک هو الابتر، اس میں جب نبی علیہ السلام کے بیٹے انتقال کر گئے نا تو مشرکین نے جشن منایا، خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کی نسل ختم ہو گئی، اب آگے یہ نسل نہیں بڑھے گی کیونکہ بیٹے سارے انتقال کر گئے. اللہ کریم نے اپنے محبوب پر یہ سورت اتاری، سورہ کوثر، اور فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا فرما دی ہے جس سے آپ کی اولاد قیامت تک جاری رہے. یہ جو جشن منا رہے ہیں کہ آپ کی نسب ختم ہو گیا، آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا سلسلہ نسب قیامت تک جاری و ساری رہے گا. یہ شان اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو عطا فرمائی. یقیناً آل پاک میں ہر ایک اپنی اپنی جگہ نور کا مشعل مینار ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے یوں سلام پیش کیا. آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.